الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كما نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلسیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر، یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے میں رات ہو یا دن ہو یا گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وقت کو صحیح استعمال کیا ہے. اور اس کے استعمال کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کی چھوڑی ہوئی باتیں یا آپ کا کیا ہوا عمل لوگوں کے لیے بھی یادگار بن گیا، اور اسی یادگار کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام جو گناہ کے ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کو کیا سمجھتے تھے، اور آپ کے بعد ہم مسلمان ان کاموں کو کیا سمجھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ بیان کرتے ہیں لوگوں تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو، تمہاری آنکھوں میں وہ عمل جو سر کا بال ہے نا اس سے بھی زیادہ باریک حیثیت رکھتا ہے، یعنی کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یعنی کچھ عمل ایسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سر کا بال ہے جو غیر ضروری ہے، جس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اترتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں ہم کو. لیکن كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، مگر یہی اعمال اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تو ہم ان اعمال کو اپنے لیے تباہ کن پاتے. مراد یہ ہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے دور میں ان اعمال کو جب کرتے تھے تو سب مسلمانوں کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے، ہماری آخرت نہیں بنے گی اس سے. مگر ہم آج بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اور یہ وجہ کیا بنتی ہے اس کی؟ اچھی محفلوں کو ترک کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. مسجد سے باہر نکلے، دل میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، کہ حنظلہ تو کیسا مسلمان ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو تمہارا دل پسیجا ہوتا ہے، تم ایسا لگتے ہو جیسے پکے مومن ہو، خدا خوفی ہے تمہارے دل میں. مگر جو ہی مسجد سے نکلتے ہو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، تم بالکل ہی بھول جاتے ہو سب کچھ، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہو، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول جاتے ہو. تم منافق نہیں تو اور کیا ہو؟ وہ انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہے، تو منافق. وجہ کیا تھی کہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اثر اور ہوتا ہے، اور جب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کچھ اور بن جاتا ہے. یہ کیفیت انہوں نے محسوس کی. تو اتنے میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو ان کا حنظلہ کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا جناب یہ حالت ہے میری، میں تو منافق ہوں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت یہ خیال آیا بھئی واقعی حالت تو ہماری بھی ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیسے اس پہ قابو پائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس دونوں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ دنیا ہے، کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی ہے. انسان اللہ کے قریب آئے، دین کی باتیں سنے تو اس کا دل واقعی نرم ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں کچھ کروں، کچھ عمل کروں، کچھ رب کو خوش کرنے کے کام کر لوں. اور جب ذرا ادھر ہوتا ہے تو وہ دنیا ہی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اس لیے دنیا میں یہ کیفیت رہے گی. بس یہ دھیان کرنا کہ دنیا کا غلبہ تمہارے دینی خیالات پر نہ آ جائے. اگر اس طرح آ گئے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر ویسے رہے تو بھی ٹھیک ہے.
باقی یہ چاہو کہ ہماری کیفیت وہ رہے جو مسجد میں بھی ہے اور مسجد سے باہر کی بھی ہے، تو اگر تم ایسے بن جاؤ تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کریں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ اس کو بڑا محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں تو واقعی دل کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہماری صورتحال ہے اس کو درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، وہاں جائیں، اچھی جو محفلیں ہیں ان کو جوائن کریں، ان میں بیٹھیں، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیے کس طرح یہ چیزیں دنیا کے انسانوں کو پرکشش لگتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف، اور پھر اس کے بعد انسان کس طرح غافل ہوتا ہے نماز سے، روزے سے، قرآن سے، اس کی تلاوت سے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ یہ سب چیزیں چھا جاتی ہیں انسان میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، من اکرم الناس، لوگوں میں انتہائی معزز انسان کون ہے؟ ہمارے ہاں تو دولت، عہدہ، صحت، جوانی، خوبصورتی، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی نظروں میں انسان کو معزز بنانے والی ہیں، مگر یہ سوال بڑا اچھا ہے، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ عزت کہاں ملتی ہے انسان کو؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، ان لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ انتہائی معزز انسان ہے۔ بالکل وہی تفسیر ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز رب کے ہاں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا ہے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کی لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے، ویسے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، ماضی میں بھی اور اب بھی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے معزز انسان کون تھا یا کون ہے؟ تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نیک شخصیت کو، متقی انسان کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سنو، یوسف نبی اللہ، تو وہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور ابن نبی اللہ، جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ابن نبی اللہ، اور جو اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، ابن خلیل اللہ، جو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ نسب کے بارے میں پوچھ دو، کتنی عزت ہے اس نسب میں۔ سب نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، 4 نسلوں میں یہ نبوت چلی۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ معزز انسان ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لیس عن ھذا نسألک، دیکھیے مجلس میں دیکھیے، عرض کی اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے آپ سے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے؟ غالباً ان کا اشارہ اپنے لوگوں میں تھا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو جاہلیت کو چھوڑ کے اسلام لے آئے، کئی لوگ ایسے تھے جو جدی پشتی بڑے معزز تھے، قریشی، اور پھر ان کے اپنے خاندان، پھر انصاری، ان کے اپنے خاندان اوس اور خزرج کے۔ اللہ کے رسول ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا فخیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، اگر ایسی بات ہے تو سنو، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے جو جاہلیت میں سب سے زیادہ معزز تھا، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ویسی عزت دی جائے گی، لیکن شرط اتنی ہے اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، دین کو سیکھ جائیں، تو کفر میں جیسے ان کی عزت تھی اسلام ان کو ویسی عزت دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام سے جاہل ہوں اور پھر وہ یہ توقع کریں کہ میں جاہلیت میں جیسے بڑا معزز تھا دین مجھے ایسی عزت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین اس کو تب عزت دے گا جب دین کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ اس میں ہوگی۔
اس کو سمجھے گا، اس کو پتا ہوگا کہ ایمان اور کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کو پوری سمجھ ہو. پھر قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو، تو ایسا شخص دیکھیے پھر دین میں کتنی عزت پاتا ہے. مراد یہ کہ دین ہی اس کو عزت دے گا. اس کو وہ عہدہ جو جاہلیت میں اس کے پاس تھا، جو مقام اس کے پاس تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ویسا عہدہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ دین کی صحیح سمجھ حاصل نہ کرے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ مسلمان جو نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے، وہ جاہل نہیں تھے. وہ سب دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، قرآن پاک کو بھی سیکھتے تھے اور اس کی تعلیم براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس نئے آنے والے لوگ جو اسلام کو قبول کرتے، اللہ کے رسول ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کی جو سینئر اسٹوڈنٹ تھے صحابہ، وہ اس سلسلے میں آپ کی پوری ہیلپ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی ان کا ایک چبوترا بنوا دیا تھا کہ تم یہاں رہو، یہی تمہارے کلاس روم ہے، یہی تمہارا ہاسٹل ہے، تم ہی رہو اور یہیں پر تمہیں تعلیم دی جائے گی. اور سینئر صحابہ میں جناب ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، ابو ہریرہ ہوں، اور ابن مسعود ہوں، ابی ابن کعب ہوں، یہ سارے اپنا وقت دے دے کے ایسے لوگوں کو سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، آگاہ کرتے تھے. مختلف چیزیں، عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں سب کچھ بتایا جا رہا ہے. ان دونوں کی اہمیت دل میں گاڑ دیتے تھے کہ انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کو فالو کرنا ہے. اور بس اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بات بھی سنتے اس کو ایسا لیتے کہ چند دنوں میں ان کو نماز پڑھنا بھی آ جاتی، دین کی پوری سمجھ آ جاتی. اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی فرمایا کرتے تھے، اخبروہن من وراءکم، جو باتیں تم نے یہاں سیکھی ہیں وہ جا کے پیچھے والے لوگوں کو بھی بتانا، اپنے پاس نہ رکھنا، ان کو بھی بتانا. تو اس طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے یہ لوگ پھر عزت حاصل کرتے تھے، بڑا ان کو مقام ملتا تھا. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسٹوڈنٹ، اسلام قبول کیا، جوانی میں بہت کچھ سیکھ لیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں کے پاس جناب مصعب کو بھیج دیا جو 2 بار چھپ کے آپ کی بیعت کر چکے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے اندر کسی شخص کو ہمارے ہاں بھیجیں جو لوگوں کو آ کے دین سکھائے، دین پڑھائے، دین کی دعوت دے، وہاں بڑی زمین زرخیز ہے. تو مصعب بن عمیر جوان ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں اور چند دنوں میں مدینہ کے جو بڑے بڑے اوس و خزرج کے سردار ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبادہ بن الصامت، اسید بن حضیر، یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے اپنے قبائل کے بڑے بڑے سردار ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. اور پھر زمین ہموار ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آتے ہیں. یہ وہ عزت تھی جو اسلام نے مصعب بن عمیر کو دی، جبکہ مصعب بن عمیر ینگ ہے، ان کے مقابلے میں ینگ ہے، مگر جا کے دین کی بات کی ہے، عزت ملی. اور اسی عزت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی دیا کہ ان کے ہاتھ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے بڑی خدمت کی وہاں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی راہ بھی ہموار کی. یہ کام تھا، یہ عزت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فخیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. دین کی سمجھ جب حاصل کر لیں تو اسلام ان کو بڑا عزت دیتا ہے، وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین، سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو سیدھے غار ثور آ گئے اور آپ وہاں نیچے بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. اس دوران کہتے ہیں
کہ نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے نیچے سے دیکھا تو اوپر مجھے مشرکوں کے قدم پاؤں نظر آ رہے تھے. ونحن فی الغار، اور ہم غار میں تھے. وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے سروں پر تھے، بالکل اوپر. فقلت، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب دیکھیے چھوٹی سی یہ ایک محفل ہے، دو دوست ہیں، اور ان دونوں دوستوں کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تک میں ذکر کر دی. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اللہ کے رسول ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو سیدھا ہمیں دیکھ سکے گا، کیونکہ ہم بالکل سامنے بیٹھے. اب یہ گھبراہٹ بھی ہے، سفر بھی ہے، اور لوگ آپ کے پیچھے نکل چکے ہیں کہ کسی طرح آپ کو پکڑیں، زندہ پکڑیں یا نعوذ باللہ مردہ، آپ کو جانے نہ دیں. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات سوچی اور یہ عرض کی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ گھبرا رہے تھے کہ اب مجھے کیا ہو جائے گا، مجھے تو نقصان ہوگا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہوں، جان میری بھی جاتی ہے. نہیں، آپ کے بارے میں وہ متفکر تھے، اور اس کی شہادت لینی تو قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، اور آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ہم دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ ہم پر عطا کرے گا؟ کیا ان کو ناکام نہیں کرے گا؟ کیا ان کو اندھا نہیں کر دے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ابو بکر، مت فکر کرو. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو. حزن، یہ یاد رکھیے عربی زبان میں حزن کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں انسان اپنے دل میں فکر مند ہو جائے، اور خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں انسان فکر مند ہو جائے. تو قرآن مجید نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فکر نہیں تھا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فکر تھا. تو آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر میرے بارے میں فکر مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظیم محبت ہے جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے، اپنی تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی غاری کا واقعہ ہے. غار میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ذرا باہر کھڑے ہو، میں بھی آتا ہوں. اندر تشریف لے گئے، جگہ جگہ دیکھی، صاف کیا، سوراخ دیکھے، ان میں کپڑے، اینٹیں، جو بھی پتھر وغیرہ رکھ سکتے تھے رکھے، اور ایک دو سوراخ نظر آئے کہ یہ بھر نہیں جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول اب آپ یہاں لیٹ جائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹنے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، اور قریبی جو سوراخ تھا اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا کہ یہاں سے کوئی موذی چیز نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ دے. اور کسی چیز نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو ڈسا، اور ایسی تکلیف ہوئی کہ برداشت نہیں کر سکے، ہلے نہیں، کوئی بات نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور یہ آنسو اللہ کے رسول کے اوپر جا کے گرے. آپ نے ابو بکر کیا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کسی چیز نے مجھے یہاں ڈس لیا ہے. آپ فوراً اٹھے، اپنا لعاب مبارک لیا، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ جس موذی شے نے ڈسا تھا اس جگہ پہ اپنا لعاب لگا دیا. ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم جو ہی لعاب لگتا گیا وہ درد بھی، وہ تکلیف بھی دور ہو گئی. یہ محفلیں ہیں، یہ دوستیاں ہیں، یہ خیال ہے، یہ محبتیں ہیں کہ انسان کتنا محبت کرتا ہے دین سے اور دین کی خاطر. اسی چیز کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چھوڑی ہوئی تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں،
اور صحابہ کرام کے رویے میں بھی. یہ رویے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اچھی محفلوں کے عادی بنیں اور اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.